بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہمارا جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے اسلام کے ارکان کے حوالے سے۔ تو آج ہمارے ویور کو ہم اسلام کے ارکان کی معلومات فراہم کریں گے۔ تو نئے آنے والے ویور سے ہماری دلی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولنا۔ تو بات کرتے ہیں کہ اسلام کے 5 اہم ارکان، جن میں سے سب سے پہلے جو اسلام کا ارکان ہے اس کو کہتے ہیں کلمہ طیب، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کا جو بنیاد ہے، اسلام کی جو ابتدا ہے، اسلام کی جو شروعات ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے سب سے افضل جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، یعنی کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ گواہی دینا۔ اس کے بعد ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور نمبر 4 پر جو ہے وہ تصوم رمضان، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اور آخری جو 5واں جو ارکان ہے ان سے یعنی حج البیت اللہ ان استطاع الیہ سبیلا، یعنی حج کرنا بیت اللہ کا جب راستے کی طاقت ہو۔ تو سب سے پہلا جو کلمہ اسلام کا جو پہلا ارکان یعنی رکن کلمہ طیبہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دل سے گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے ساتھ کوئی عبادت کے اندر ملوث نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس کلمے کے اندر تقریباً جو ہے چیزیں یہ آ گئی ہے کہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ اور تقدیر اچھی ہے یا بری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان لانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے آسمان سے جتنی کتابیں نازل کی ان تمام کتابوں پر، ان تمام کتب پر ایمان لانا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو ملوث کیا بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی امتوں کے لیے مختلف ٹائم کے اندر مختلف انبیاء آئے، ان تمام انبیاء پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، یہ ایک کلمے کا نچوڑ ہے کہ یہ دل سے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے اور پکے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی عبادت کے اندر شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی ذات میں نہ صفات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد آتی ہے نماز۔ تو ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخلہ الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ جنتی ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، یعنی یہ 2 روایتیں ہیں۔ تو علماء اکرام علیہ رضوان اللہ اجمعین نے ارشاد فرمایا اس کا نچوڑ یہ ہے کہ دیکھو کلمہ جو طیبہ ہے یہ جنت کی کنجی ہے۔ سادی سی کہہ لیں کہ ایک سادی چابی ہوتی ہے جس کے دانت وغیرہ نہیں ہوتے، اور جو نماز ہے یہ جو ہے کلمے کے دانت، کنجی کے جو چابی ہے جنت کی، اس کے دانت جب ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے اندر اپنے آپ کو شریک کریں گے، نماز کی ہم اپنے آپ کو عادت بنائیں گے تو ہماری چابی جو ہے مکمل ہو جائے گی، اور جنت کا دروازہ کھلنے کے اندر ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ صرف کلمہ پڑھیں گے تو جنت تو کنفرم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت ہے کہ وہ ہمیں اگر اپنے فضل سے بھیجنا چاہے تو بھیجے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جنہوں نے بھی یقیناً کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے بھی ایمان لایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر وہ گناہ گار ہیں تو اپنے گناہوں کی سزائے جو ہے وہ کاٹ کر اس کے بعد جو ہے
جنت میں ضرور جائیں گے۔ لیکن بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، گناہ گار ہے، تو وہ نماز کی ایک اصل اگر دیکھیں چار ائمہ کے قول، جس طرح امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جو بے نمازی ہے، یعنی امام احمد اور امام مالک کا جو قول ہے، بے نمازی جو ہے وہ کافر ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اندر بھی حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ وہ صحابہ کرام کا ایک مجموعہ قول یہ تھا کہ نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نہ دیتا تھا یا حج نہ کرتا تھا یا روزے نہ رکھتا تھا تو اس کو کافر تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر اللہ کا فرض نماز کو ترک کر دیتا تھا تو اس کو کافر تسلیم کیا جاتا تھا۔ لیکن لہٰذا اس بات پر غور کیا جانے والی یہ بات ہے کہ اس دور کے اندر نماز کافر اور مسلمان کے بیچ میں ایک، جس طرح ہم کسی گھر کے اندر دو کمرے بناتے ہیں لیکن اگر ان کے اندر دیوار کھڑی نہ کریں بیچ میں تو کمرہ ایک کہلائے گا، دو کمرے نہیں کہلائیں گے۔ اس طرح نماز کفر اور اسلام کے درمیان، کفر اور صحیح اور باطن کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، کفر اور ایمان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ تو صحابہ کرام اس کو مومن سمجھتے تھے جو نماز کی پابندی کیا کرتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں امام شافعی علیہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں۔ امام شافعی کا قول یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز فرض ترک کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کا ایک نچوڑ نکالا ہے اور کہا ہے کہ نہ وہ واجب القتل ہے نہ وہ جو ہے کافر ہے، لہٰذا وہ جو ہے اس کو اس حد تک قید کیا جائے جب تک وہ توبہ طائب نہیں ہوتا، جب تک وہ اللہ پاک عز و جل کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جاتا ہے، پھر وہ نمازی کہلائے گا اور نماز کی طرف اس کا رجوع ہو تو اس کو آزاد کیا جائے، وہ قید کا مستحق ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں نماز کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اب دوسرے اور تیسرے سٹیپ یعنی روزہ۔ روزے کی فضیلت یہ ہے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ لیکن روزے جو رکھنے والے شخص ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، تو اس کی جزا جو ہے اللہ تعالیٰ خود ہے، یعنی روزے رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود مل جاتی ہے۔ اور روزہ ترک کرنے والا بندہ وہی سیم نماز کا حکم جو ہے وہی روزے دار کے اوپر لاگو ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ روزے دار کے لیے نماز جس طرح ایک عورت ہے، مثلا مرد کے لیے تو حکم سیم ہی ہے لیکن عورت کے لیے تھوڑا اس کے اندر ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا چینجنگ ہے کہ عورت اگر مثلا کسی بھی، جس طرح عورت کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہے، جیسے اس کو ماہ والا خون وغیرہ آتا ہے تو اس مہینے کی حالت میں اور اس عورت پر روزے جو ہے موقوف کیے جاتے ہیں، اس کو روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن رمضان کے بعد اس کو روزہ قضا کرنا لازمی ہے، اگر نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں نماز کے اندر۔ نماز تو روزہ عورت جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا مہینے کے بعد 15 دن کے 10 دن کے بعد جب اس کو خون آ جاتا ہے تو اس کے حوالے سے عورت کے اوپر شریعت نے یہ حکم کیا ہے کہ عورت کو نماز معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے، رمضان کے بعد اس کو روزہ قضا کرنا لازمی ہے۔ تو اب اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان کے روزے کی کتنی تاکید ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے کہ جس طرح کوئی اگر صاحب نصاب ہے، اس کے مال 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اس کی رقم گھر کے اندر اگر موجود ہے تو اس بندے پر زکوٰۃ لازمی ہے، اگر نہیں دے گا تو زکوٰۃ اگر اپنے مال سے نہیں دے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کا ایک صاحب نصاب ہونے کے بعد مدت ہے، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، وہ اگر زکوٰۃ نہ دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر صاحب نصاب ہے اس کے بعد اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار کہلائے گا، اور وہ شریعت کے ارکانوں کو چھوڑنے والا بندے کے گھر میں پھر مصیبتیں بھی آ جاتی ہے، پریشانیاں بھی آ جاتی ہے، گھر کے اندر رزق کے اندر برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، حج۔
حج بھی سیم حکم ہے، یہ اس طرح زکوٰۃ کا حکم ہے، اس طرح ہی حج کا حکم بھی سیم ہے کہ اس بندے پر کوئی قسم کا قرضہ نہ ہو، وہ بندہ کسی کا قرضی نہ ہو، اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ سفر مدینہ سفر حج پہ نکلے اور اس کے گھر والے جو پیچھے ہیں وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اس کے لیے بھی اتنا چھوڑ کر چلا جائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور کسی سے مدد نہ طلب کریں۔ تو ناظرین سامعین، اسی بندے پر حج لازم ہے کہ وہ حج کرے، جا کر بیت اللہ کی زیارت کرے، اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ حج کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر مزید برکتیں رحمتیں فرمائے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا۔ آج کی ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال